محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق کو گھٹا دیتی ہیں۔ تو یہی چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے وہ 4 چیزیں جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں وہ ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شاہکار ہے، وہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، آپ 1 روپیہ صدق کے دل سے اللہ کی راہ میں خیرات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا زیادہ آپ کو ثواب بھی دیتے ہیں اور 10 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مال بھی نصیب فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ یزکی المال، زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے آپ کا مال بڑھتا ہے۔ تو اس طرح صدقہ کرنے سے، اور تیسری چیز سحری کے وقت استغفار کرنے سے، یعنی جب سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے کا وقت، اس وقت اگر کوئی آدمی زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اگر تم پریشانی میں مبتلا ہو، اگر تم قحط سالی میں مبتلا ہو، اگر تمہارے اوپر بارشیں نہیں برس رہی تو پھر تم یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ رب العزت تمہیں جو ہے موسلادھار بارش تمہارے اوپر برسائے گا۔ تو جو آدمی سحری کے وقت خصوصاً استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح دن کی شروع اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، جب دن شروع ہو تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اسی طرح جب شام ہو، رات آئے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ نے پرندے دیکھے ہوں گے، جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو ان کا آواز ہمیں کیسا ہماری دل کو اچھا محسوس ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، سورج جب چھپنے کا وقت ہوتا ہے، غروب ہونے کا وقت ہے، اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی آوازیں کیسی بہترین آوازیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پرندہ مزدوری کے لیے گیا ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پرندہ جب گھر سے نکلا ہو تو اپنے ساتھ مطلب اپنے ساتھ روٹی لے کر گیا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہی پرندے، یہی جانور جب گھروں سے نکلتے ہیں، خالی ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹوں کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ صبح بھی کرنا چاہیے، شام کو بھی کرنا چاہیے، اول دن میں، آخر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بڑھا دے گا۔ اسی طرح 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے رزق کو گھٹا دیتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت سونا، یا تو فجر نماز جو ہے پڑھے ہی نہ، فجر نماز کے وقت سویا رہے اور صبح کے تقریباً کوئی 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اٹھے، یا دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے وقت اس نے فجر نماز تو پڑھ لی، فجر نماز پڑھنے کے فوراً بعد آ کر سو جاتا ہے، حالانکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو طلب کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر اپنے کاروبار کی طرف جائیں، اس وقت اگر کوئی مطلب اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اپنے کاروبار پر جائے، اللہ رب العزت برکت ڈالیں گے۔ لیکن اس وقت اگر سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ برکت چلی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو گھٹا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کم پڑھنا،
یا نماز پڑھی نہ، اگر پڑھتا ہے تو بالکل کم نماز پڑھتا ہے، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 نمازیں پڑھ لی، کبھی 3 نمازیں پڑھ لی اور کبھی پڑھی بھی نہیں۔ اس طرح نماز کم پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق بھی کم کر دیتا ہے اور عمر جو ہے عمر سے برکت بھی نکل جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز سستی کرنا، عبادات میں سستی کرنا، اپنے کام کاج میں سستی کرنا، نماز میں سستی کرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر کمی ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح خیانت کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی خیانت کرنا بھی بتائی گئی ہے، اور اس طرح جو آدمی خیانت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے، اس کے مال سے برکت کو ختم کر دیتا۔ ظاہر بات ہے دوسروں کے ساتھ خیانت کرے، دھوکے کرے اور اس کا خود کا مال جو ہے وہ بڑھتا رہے، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مال کم ہوتا جائے گا۔ اس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت سویا ہوا تھا، یعنی فجر نماز پڑھ کے پھر سو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہو اس وقت تم سو رہے ہو، تو پھر یاد رکھو صبح کا وقت چونکہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، تمام مخلوقات اپنا رزق تلاش کرتی ہے، اس وقت میں سونا انتہائی محرومی ہے اور انسانی جسم کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ صبح کے وقت سونا یہ بھی ایک محرومی کا سبب ہے، اس سے بھی رزق کم ہوتا ہے، اس سے بھی جسم کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جو ہے اس بات کا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ فجر نماز کے بعد اگر سو جائے بندہ تو پھر سارا دن سستی میں گزرتا ہے، یا فجر نماز نہ پڑھے ویسے ہی سو جائے تو پھر سارا دن سستی میں اور ایک عجیب طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ تو بہرحال جسمانی اعتبار سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے رزق کو بھی گھٹا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو 4 کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو بڑھاتے رہیں گے۔ اسی طرح 4 وہ کام جن سے بچنا ہے ان سے بچتے رہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔